اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جیسے آپ نے گزشتہ میدان بدر کا وہ منظر آپ نے سنا جس میں اللہ نے پیارے پیغمبر اور آپ کے مبارک ساتھیوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔ الحمدللہ 70 سے زیادہ مشرکین قتل ہوئے، 70 سے زیادہ قید ہوئے، اور مسلمانوں میں حضرات صحابہ کرام میں شہادت پانے والے 14 صحابہ کرام تھے جنہوں نے شہادت پائی۔ تو یہ آپ نے گزشتہ سنا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، ان میں آپس میں کچھ باتیں ہونے لگیں۔ جوان، مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم نے ہی دشمنوں کو ہرایا ہے، ہم نے ہی جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے، سچ پوچھو، اس کے حقدار ہم ہیں، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، کیا شہسواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ معاملہ جو ہے مال غنیمت کا آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی، کمزوروں کی ہی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا پیغام بھی لائے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ انفال آیت نمبر 1۔ یہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، انہوں کتنا دیے تو اتنا لینا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، انہوں کتنا دیے تو اتنا لینا ہوتا۔ اس میں بوڑھے کا زیادہ، شہسواروں کا زیادہ، جوانوں کا زیادہ، یہ دعویٰ کرنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کی ناخوشی سے ڈرو، آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت میں جواب دے دیا، صحابہ اکرام کو مطمئن فرما دیا۔ اب اللہ کا پیغام آ گیا تو بس پھر صحابہ اکرام کچھ بھی اس میں اعتراض نہیں فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کا سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قیدی اسی کا ہے، جو کچھ میدان میں ملایا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ، جو جسے مارا ہے وہ مال غنیمت اس کا، اور جو قید کیا ہے، جسے پکڑ لیا، وہ قیدی بھی اس کا۔ اور جو بغیر لڑائی کے مثلاً سب کا مال ایک جگہ جیسے جمع رہتا، میدان جنگ کے وقت میں جو سامان جو ہے اکٹھا ایک جگہ رکھے رہتے، وہ تو کسی ایک کا نہیں ہوا، سب کا ہوا، تو اسی طرح وہ سب کا ہے، اس میں تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر لڑائی کے جو ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے خدا کی ہدایت کے مطابق آپ تقسیم فرما دیں۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر کفر اور سرکشی کے جرم میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے، اللہ کے رسول یہ آپ کے اپنے ہی بھائی بند ہیں، آج اللہ نے انہیں آپ کے بس میں کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں مارا نہ جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔
اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ کل یہی آپ کے دوست دست بازو بن جائیں، کل کو یہی لوگ آپ کے دست بازو بن جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی رائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پسند فرمائی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا گیا۔ جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے تعلیم کا کام دیا گیا کہ مدینے کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹے۔ جذبات شکر سے آپ کا سینہ لبریز تھا۔ شہر میں وداعی کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ غزوہ بدر کا عبرتناک انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے، مدینے کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے، بہت سے کٹر دشمن اسلام بھی اسلام لے آئے۔ مکے میں 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا۔ کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئی۔ اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال کٹوا ڈالے۔ غم میں کفار قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئی، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی۔ شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی۔ اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ آج تک کوئی قریش سے مقابلہ نہیں کرا تھا۔ آپ دیکھیے تاریخ میں، ہسٹری میں ان سے جنگ ہی نہیں ہوئی تھی کبھی بھی تاریخ میں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو فتح یاب فرمایا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔ وہ اور سفیان بن امیہ حجر میں بیٹھے بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ سفیان نے کہا خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، زندگی ایک عذاب ہے گویا۔ عمیر سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں، بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کو مار کر دم لیتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ عمیر بولا سفیان تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کی پرورش کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تلوار گردن میں حمائل تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حضرت عمر کی اس پر نگاہ پڑی۔ انہوں نے طیور بھانپ لیے، فوراً گلا دبائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے حاضر کر دیا۔ عمیر کیا ارادہ ہے، کہو کیسے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ عمیر بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، خدا را مجھ پر اور میرے بیٹے پر رحم کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تلوار کا کیا کام؟ تلوار کیوں چمک رہی ہے؟ اگر چھڑانے آئے ہیں تو پھر تلوار کیوں لے آئے ہو، اور وہ بھی ننگی؟ کم از کم نیام میں تو ہونا چاہیے نا۔ تلوار نیام سے باہر چمک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ارادہ خراب ہے، نیت خراب ہے۔ عمیر برا ہوا ان تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئی؟ اچھا بات کر رہے ہیں آپ تلوار کی، تو یہ تلواریں ہمارا بدر میں کیا ساتھ دی؟ آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہیں گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی، یعنی میں اتنا سوچا نہیں، آیا تو تلوار کے ساتھ آ گیا بس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمیر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ عمیر میں بیٹے کے لیے آیا ہوں، یقین مانیے میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں سفیان سے کیا بات طے ہوئی ہے؟ سفیان سے کیا بات طے کر کے آئے ہو؟ عمیر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی ہے؟ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، پیلا پڑ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس سے میرے قتل کا عہد کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو اللہ یہ ہونے نہ دے گا، اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ کے سچے ہونے میں اب مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب عمیر مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ قربان جائے پیارے حبیب پر، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک۔ عمیر لوٹ کر مکہ آئے۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے چین تھے، اب انہوں نے عمیر کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر عمیر اسلام پھیلانے میں لگ گئے، لوگوں کو پیارے نبی کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوئے۔ یہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا رویہ۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آپ کی اتباع اور آپ کا فرما بردار ہمیں ہمیشہ بنے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔